اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال امام الصادق علیہ السلام العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو گفتگو ہے وہ بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے آج کی مجلس ہے، کیونکہ آج روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لہٰذا میں آپ سب کی خدمت میں مراجع کرام، علماء کرام، بالخصوص ہمارے امام وقت حجت دوراں حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے خدمت میں عرض تعزیت پیش کرتا ہوں، عرض تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم ایک نور ہے، یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور علم کو ڈال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچائی۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں علم کی حقیقت اجاگر ہوتی ہے، علم کی حقانیت روشن ہوتی ہے، اور علم کی اہمیت پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ امام نے علم کو نور سے تعبیر کیا، یعنی علم روشنی کا نام ہے جو جہل کی تاریکیوں سے انسان کو نکالتا ہے اور ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو ہر امام عالم غیب ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہر امام نے علم کو حاصل کیا، لیکن جتنا موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا علم کی تبلیغ کا، علم کو پھیلانے کا، علم کو پہنچانے کا، علم کو عام کرنے کا، کسی امام کو اتنا موقع نہیں ملا، کیونکہ ہر امام کے زمانے میں جابر اور ظالم بادشاہ ہوتے تھے، ظالم حکمران ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر پابندیاں ہوتی تھی، لہٰذا کسی امام کو موقع نہیں ملا علم کی تبلیغ کرنے کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ بہترین موقع ملا، آپ نے اسی وقت ایک یونیورسٹی کو تشکیل دی، اور ایک دن میں 4,000 لوگ آتے تھے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ 4,000 شاگرد جس کے ایک نشست میں بیٹھتے ہوں، سوچو اس یونیورسٹی کا عالم کیا ہوگا۔ اور عزیزان محترم، ہم اس دور میں جب دیکھتے ہیں تو ہر اسکالر کا ایک الگ علم ہوتا ہے، ایک فن مہارت جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر علم الابدان کے بارے میں ہی جانتا ہے، یعنی بدن کا علم ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اسے دوسرا علم معلوم نہیں ہوتا۔ فلکیات کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا، اور ریاضیات کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ماہر علم ابدان ہے، یعنی جسم کا وہ ڈاکٹر ہے، لہٰذا جسم کے اعتبار سے اس کے پاس جو علم ہے وہ دنیا کو پہنچا سکتا ہے۔ لیکن امام عالی مقام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس 4,000 شاگرد جو ہوتے تھے، 4,000 الگ الگ علوم سیکھتے تھے۔ امام نے ہر ایک کو الگ الگ علم کا ماہر بنایا۔ امام کے شاگردوں میں سے بہترین شاگرد نکلے۔ اس دور میں ایسے ایسے شاگرد امام نے تیار فرمائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں فزکس کے ماہر بھی امام کے شاگرد ہیں، کیمسٹری کے ماہر بھی امام کے شاگرد ہیں، بدن کے علم کے بارے میں بھی امام کے ہی شاگرد مہارت رکھتے ہیں، فلکیات کا علم امام کے شاگرد کے پاس تھا، ریاضیات امام کے پاس تھے، امام کے شاگردوں کے پاس تھے۔ جتنے بھی علوم آپ سوچ سکتے ہیں، جتنے بھی سائنس کے کیٹیگری میں آتے ہیں، جتنے بھی
علم کے کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ سارے علم امام نے اپنے شاگردوں کو سکھائے۔ علم فقہ ہو، علم فلسفہ ہو، علم منطق ہو، علم رجال ہو، علم انساب ہو، علم اشجار ہو، ساری چیزیں، ہر علم کو امام نے اس طریقے سے اپنے شاگردوں کے حوالے کیا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میرے شاگردوں کی وجہ سے میرا دین آگے بڑھے گا۔ شاید یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ہماری جو ملت ہے وہ ملت جعفری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، امام علی کے شیعہ کہلاتے ہیں، رسول خدا کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن جب ملت کی بات آتی ہے تو ہمیں ملت جعفریہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ملت ہے کہ جس کا تعلق علم سے اور جعفر الصادق علیہ السلام سے ہے۔ امام علی مقام نے علم کی اہمیت بتائی اور علم کو اتنا پھیلایا کہ لوگ آج بھی امام ہی کے شاگرد کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو 4 خلیفہ ہیں، وہ چاروں خلیفہ، چاہے وہ امام حنبل ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، جتنے بھی چاروں امام ہیں اہل سنت کے، وہ سارے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سارے شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ خود ابو حنیفہ کا یہ جملہ شاہد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان، نعمان اس کا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ 2 سال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ گزارتا، ان کی شاگردی میں نہ گزارتا، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سوچو عزیزان محترم، جس کے 2 سال پڑے ہوئے انسان لوگوں کے امام بن سکتے ہوں، تو اس امام کا مقام کیا ہوگا جسے اللہ نے نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ عزیزان محترم، یوں تو بے انتہا فضائل ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، خود ان کے قبر مطہر کی زیارت کے بھی بے انتہا ثواب ہے۔ بس 1-2 جملے، 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اصل موضوع کی طرف میں اپنی بات کو پلٹاتا ہوں۔ خود امام نے ارشاد فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو میری زیارت اپنی آنکھوں سے کرے گا اس کے آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، جو بھی میرے پاس آ کر میری قبر مطہر کے پاس 4 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، بے انتہا فضائل ہے۔ اسی امام کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج بھی علم باقی ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، جسے فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ ان کا نام جابر ابن حیان تھا، یہ فادر آف کیمسٹری ہیں۔ آج بھی انہی کے باتوں پر عمل کر کے لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ سوچو، جس کے شاگرد کے باتوں پر عمل کر کے لوگ سائنٹسٹ بنتے ہوں، سوچو اس امام کا علم اور ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بس ایک مناظرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی امام کے حوالے سے۔ امام کا یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ ہر روز وہ شاگردوں کو بلاتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ درس دینے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے جو سوال چاہو تم کرو، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے چاہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے، سوال کرو تاکہ آئندہ آنے والی دنیا کو بھی علم مل سکے آرام سے۔ تو عزیزان محترم، اس محفل میں اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی ہوتے تھے، دیندار بھی ہوتے تھے، بے دین بھی ہوتے تھے۔ کچھ معلوم کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، کچھ امام کے علم کو جانچ کرنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کچھ لوگ سوال کرتے تھے، کچھ محبت میں سوال کرتے تھے، کچھ دشمنی میں سوال کرتے تھے، کچھ علم بڑھانے کے لیے سوال کرتے تھے، کچھ نعوذ باللہ امام کی بے عزتی کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔
لیکن ان کو کیا پتہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی بھی بے عزت نہیں کر سکتا۔ بہرحال عزیزان محترم، ایک بار ایسا ہوا کہ امام نے درس دیا، درس دینے کے بعد ایک انسان اٹھا جس کا نام ابو شاکر تھا۔ اس نے سوال کیا، آپ اللہ کے بارے میں یہ کہانیاں سنانا بند کر دیجئے۔ امام بس سنتے رہے، جب تک اس کا سوال مکمل نہیں ہوا امام صرف سنتے رہے۔ اس نے بہت ساری باتیں پوچھی۔ اللہ جو دکھائی نہیں دیتا اس کے ہونے کا یقین آپ لوگوں کو دلا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیز نہیں دکھتی وہ موجود بھی ہو سکتی ہو؟ جب اللہ نظر نہیں آتا تو اس کے ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ جب وہ سوال ختم ہو گیا تو امام نے پوچھا، بتا کیا تو اپنے جسم کے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ تیرے جسم کے اندر کون سا نظام چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر تو نے یقین کیسے کر لیا کہ تیرے جسم کے اندر دل ہے جو دھڑک رہا ہے، خون ہے جو چل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہر چیز تیرے جسم کے اندر جو موجود ہے وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن پھر بھی تو اس کے ہونے کا یقین رکھتا ہے؟ پھر اس کے بعد امام نے سوال کیا، بتا خون جو تیرے اندر رواں دواں ہے، کیا تو نے اس کے چلنے کی اور اس کی حرکت کی آواز سنی؟ تو اس نے سوال کیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خون چلے اور اس میں آواز پیدا ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک لمحے میں کئی جگہ پر پہنچتا ہے، اتنی رفتار سے پہنچتا ہے کہ اس میں آواز بھی آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کی آواز کو تم تک نہیں پہنچایا، لیکن خون ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا، جس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، جو ہوا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو آج زندہ ہے، کیا تو نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا، میں نے ہوا کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن کیا اس کے نہ ہونے کے بارے میں تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو امام نے پھر سوال کیا، جو سامنے دیوار ہے اس میں جو پتھر ہیں، کیا تو پتھر دیکھ پا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں پتھر دیکھ پا رہا ہوں۔ کیا اس پتھر کے اندر کوئی حرکت نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پتھر کے اندر مجھے کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، عزیزان محترم، آج سے صدیاں پہلے امام نے اس بات کی اور اس حقیقت پہ روشنی ڈال کے دنیا کو بتا دیا کہ پتھر کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، پتھر کے اندر تو نے حرکت نہیں دیکھی، پتھر کے اندر کوئی چیز حرکت میں نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس پتھر کے اندر بھی کوئی چیز حرکت میں ہے، یہ چیز ظاہر ہوگی اور انسان اس ترقی پہ پہنچ جائے گا، اس علم کو حاصل کر لے گا۔ اس کو حاصل کرنے کے بعد انسان پتہ کر لے گا کہ پتھر کے اندر بھی کوئی چیزیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں۔ اور آج یہ بات صحیح ثابت ہو گئی، امام صادق علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ لوگوں نے ایک ایسا اعلیٰ اور ایک ایسا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں نے ایک ایسی مشین تیار کی کہ جس میں ریس نکلتے ہیں، جس سے اور اس ریس کے ذریعے سے پتھر کے اندر جو مالیکیولز جو حرکت کر رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھا گیا۔ جب امام کی بات کو پرکھا گیا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام صادق علیہ السلام یہاں کے پڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آج دنیا ترقی کر کے یہ بتا رہی ہے کہ پتھر کے اندر جو مالیکیولز ہے وہ حرکت کر رہی ہیں۔ امام نے صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پتھر کے اندر بھی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اور عزیزان محترم، پھر امام نے ارشاد فرمایا، اے ابو شاکر،
تیرے اندر بھی کئی ہزار ایسی چیزیں ہیں جو تجھے دکھائی نہیں دیتی لیکن جس کی وجہ سے تو زندہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وہی مائکرو آرگنزمز ہیں جس کے بارے میں امام نے صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج ریسرچ کرنے کے بعد انسانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے جسم میں بھی کئی ایسے کیٹانو موجود ہیں کہ جنہیں مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اگر وہ نہ رہتے تو ہم زندہ نہیں رہ پاتے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے ہے جس نے یہ پوری عالمین کو بنایا۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ مولا کے علم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ امام میں سارے کمالات موجود تھے، سارے علم موجود تھے، پچھلے زمانے کے علوم بھی موجود تھے، آئندہ آنے والے زمانے کے علوم بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ امام نے صرف علم کو پھیلایا، علم کا چراغ روشن کیا، لوگوں کو اندھیرے سے ہٹا کر نورانیت کی طرف لے گئے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ شمع امامت کو بجھانا چاہا۔ حاضہ دارو، چونکہ آج روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لہٰذا 2-4 منٹ امام کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی، لیکن صلے میں لوگوں نے کیا دیا؟ ایک زہر کا پیالہ دیا۔ اللہ اکبر! آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے عزادارو، کیونکہ امام بھی ویسے ہی تڑپ رہے تھے۔ زہر نوش کرنے کے بعد جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام بستر پر تڑپ رہے تھے۔ کرب کا یہ عالم تھا، درد اتنی زیادہ تھی، آپ تڑپتے جاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ وہ امام تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنے جد کو نہیں بھولا۔ امام حسین کا ماتم کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، ذاکرین کو بلاتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے، پردے کا اہتمام کرواتے تھے، اپنے گھر کی مخدرات عصمت کو بلاتے تھے، مجلس برپا کرتے تھے، ذاکر کو کہتے تھے کہ تم میرے جد امام حسین کا مرثیہ پڑھو۔ ہاں زادارو، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ذاکر انہی کے خاندان میں کا تھا۔ امام نے اسے بلایا اور کہا کہ اے ذاکر، تیرا باپ بھی شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے امام حسین کے اوپر ایک مرثیہ پڑھو۔ ہاں زادارو، بس اس ذاکر نے ایک سوال کیا، مولا میں مصائب تو پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اتنا تو بتائیں کہ کربلا کے کون سے مصائب پڑھوں؟ بس اتنا کہنا تھا، پردے کے پیچھے سے عورتوں کے آنے کی صدائیں، رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ پردہ ہٹا، ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آتی ہے اور امام کے حوالے کرتی ہے۔ امام نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا فوراً بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اور جب سے آپ کو ہوش آیا آپ کے حواس باقی نہیں ہے، آپ بے انتہا روتے جا رہے ہو اور کربلا کو یاد کرتے جاتے ہو۔ مولا آپ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ کون سا منظر آپ نے دیکھ لیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے رو کے فرمایا، گریہ کر کے فرمایا، ارے مجھے اس بچے نے کربلا کے اس بچے کو یاد دلا دیا جسے حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے گئے تھے اور کہا تھا کہ اے ذہن ناقص، تمہارے ذہن ناقص میں، اے اشقیاء تمہارے ذہن ناقص میں میرا قصور ہے، لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ہاں زادارو، چھٹے امام بے انتہا گریہ کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، منصور دوانقی اللہ اس پر لعنت فرمائے، اس نے امام کے گھر پر آگ لگوا دی۔ امام کا پورا گھر جل رہا تھا۔ امام نماز شب کی حالت میں تھے۔ جیسے ہی امام نے نماز کے فرائض انجام دیے، باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ منظر عجیب ہی دیکھا امام نے۔
بیبیاں کبھی صحن کی طرف جاتی ہیں، کبھی گھر کی طرف جاتی ہیں، کبھی صحن کی طرف جاتی ہیں، اپنے سروں پہ چادریں سنبھالتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا امام ایک دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے اور بے انتہا روتا ہے اور کربلا کے ان یتیموں کو یاد کرتا ہے جو شام غریبہ کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے، کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے جاتی ہیں، اور کبھی سید سجاد کے پاس آ کے پوچھتی ہیں کہ اے میرے والی اتنا بتا دو کہ ہم یہاں پہ جل کے مر جائیں یا چہرے پہ خاک لگا کر باہر نکل جائیں۔ ہاں عزادارو، آج اسی امام کی شہادت ہے۔ منصور دوانقی نے زہر دے کر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کروایا۔ ہاں عزادارو، زہر کو نوش کرنے کے بعد امام بستر پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بے انتہا رو رہے تھے۔ تو چھٹے امام نے یہی کہا، اے میرے لال، تم میری مصیبت پر کیوں رونا چاہتے ہو جبکہ میری مصیبت میرے جد حسین کی مصیبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، جب تک زندہ رہے حسین کا ماتم کرتے رہے۔ جب اس دنیا سے چلے گئے بڑے شان و شوکت سے جنازہ اٹھا۔ امام جنازے میں خود تڑپے ہوں گے، میرا جنازہ اٹھانے والا میرا بیٹا موجود ہے، غسل دینے والا موجود تھا، نماز پڑھانے والا موجود تھا، قبر میں لٹانے والا موجود تھا، لیکن ہائے حسین، کربلا کا وہ تپتا صحرا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا آپ کا جنازہ، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی غسل دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں عزادارو، بس میں نے ختم کر دی ایک دو جملے، اس کے بعد زحمت تمام۔ آپ کے جنازے کو دفن کیا گیا، بقیع میں آپ کے جنازے کو مدفون کیا گیا، لیکن میں کہوں گا یہ زیادہ دن تک آپ اپنے قبر میں آرام سے نہیں رہے۔ ظالموں کو آپ کا آرام پسند نہیں آیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک ملعون کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں نے آپ کی قبر کو مسمار کر دیا، قبر کے اوپر جو دیواریں ہیں اس کو ڈھا دیا گیا، آپ کے قبے کو ڈھا دیا گیا، آپ کے قبر کے نشان کو تک مٹا دیا گیا۔ ہائے مولا، میں کہوں گا آپ کے قبر پہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا، اللہ ان سب پر لعنت فرمائے، لیکن میں کہوں گا مولا، آپ کے قبر پر لوگوں نے بلڈوزر چلائے، آپ کے قبر کے نشان کو مٹایا، آپ کے قبر کی دیواروں کو منہدم کیا، آپ کے روضوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن میں کہوں گا مولا، آپ کے جنازے کی تو کوئی حتک حرمت نہیں کی، آپ کے جنازے پہ کوئی گھوڑے تو نہیں دوڑائے، لیکن کربلا کے میدان میں آپ کے جد مظلوم حسین کے لاشے پہ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ فاطمہ زہرا سر و سینہ پیٹتی رہی اور یہ فریاد کرتی رہی، اے ظالموں، میرے بچے کے جنازے کو چھوڑ دو، میں نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔